پیارے ساتھیوں، السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ان میں سے جو بھی شخص خواب دیکھتا وہ اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا اور آپ اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ کرام، کیا تم میں سے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تمام خاموش رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خود ایک خواب دیکھا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دو شخص آئے اور آ کر کے مجھے ایک جگہ پر لے گئے۔ وہاں جا کر کے میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے ہے۔ زنبور ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس سے کسی بھی چیز کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے، پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے، کہ وہ زنبور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور اس زنبور سے اس بیٹھے ہوئے شخص کے گال کو پکڑتا ہے اور پیچھے تک اکھاڑ دیتا ہے، پھر اسی طریقے سے دوسرے گال کو پکڑتا ہے اور اس کو پیچھے تک اکھاڑ دیتا ہے۔ جب دوسرے گال کو اکھاڑتا ہے تو پہلے والا جو گال ہے وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے آگے جا کر کے دیکھا کہ ایک شخص ہے نیچے لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بہت بھاری بھرکم پتھر لیے ہوئے ہے، زور سے اس کے چہرے پر مارتا ہے، اس کا سر بالکل کچل جاتا ہے، وہ پتھر دور جا گرتا ہے۔ وہ شخص اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جب جاتا ہے تو وہ تب تک اٹھا کر کے اس کو لا بھی نہیں پاتا اور اس کا سر صحیح و سالم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی کرتا ہے، غرض یہ کہ اس کا یہی معمول ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے، آگے جا کر کے میں دیکھتا ہوں کہ ایک ندی ہے، ایک تالاب ہے جو خون کی ہے، اس میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب محنت سے کنارے پر پہنچتا ہے تو کنارے پر ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کو دے مارتا ہے، وہ شخص پھر اس ندی کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کا یہی عمل چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پھر ہم آگے بڑھے، آگے جا کر کے میں نے دیکھا کہ ایک غار ہے جو نیچے سے بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، لمبی چوڑی ہے، اور اوپر سے اس کا منہ جو ہے وہ بہت تنگ ہے، اس میں بہت کم جگہ ہے، اس میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس میں کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں جو درد کی وجہ سے، جو عذاب کی وجہ سے، جو ان کو سزا مل رہی تھی اس آگ میں جلنے کی وجہ سے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کی چلانے کی آوازیں بہت دور تک جا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ہم ایک بہت ہی خوبصورت باغیچے میں پہنچے جہاں پر ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، وہ وہاں پر کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عالیشان مکان ہے جو دیکھنے میں ہمیشہ نظر نہیں آتا، بہت ہی خوبصورت وہ جگہ ہے۔ وہاں پر کچھ مرد، کچھ عورتیں، کچھ بچے، کچھ بوڑھے، کچھ جوان، سب لوگ وہاں پر مزے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم ایک اور بہت عالیشان جگہ پر پہنچے۔ اس عالیشان محل میں نے آج تک ایسا محل نہیں دیکھا۔ اس میں کچھ جوان ہیں، کچھ اس میں مزے کر رہے ہیں، طرح طرح کی سہولیات ان کے لیے وہاں پر میسر ہیں۔ پیارے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو جو لوگ میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتا تو دیجئے
पूरा माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि वो पहला शख्स जिसके गाल को उखाड़ा जा रहा था वो शख्स झूठा था, दुनिया के अंदर झूठी बातें बोलता था, वो अपनी तिजारत में झूठ बोलता था, दौलत इकट्ठी करने के लिए झूठ बोलता था, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता था, गर्जिए के बात बात पर वो झूठ बोलता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, वो झूठा है, वो हलाक होने वाला शख्स है, उसको क़यामत तक इसी तरीके से अज़ाब दिया जाता रहेगा। और वो जो दूसरा शख्स था जिसके सर को कुचला जा रहा था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया था लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता था, दूसरों तक उसको नहीं पहुंचाता था। और वो जो तीसरा शख्स था जो खून की नदी में खड़ा हुआ था, बाहर निकलने की कोशिश करता था, वो सूदखोर था, सूद खाया करता था, जरूरतमंदों को वक्त पर पैसे दे दिया करता था, फिर उनसे ज्यादा लिया करता था, सूदखोरी की आदत उसके अंदर थी। अल्लाह ताला हम सबको इससे हिफाजत में रखे। फिर हम जब आगे बढ़े थे और वहां पर वो जो गार थी जिसमें आग झुलसाई हुई थी, वहां पर जानी मर्द, जानी औरतें थी जिन्होंने कुछ वक्त की खातिर, कुछ मजे की खातिर उन्होंने अपनी पूरी आखिरत की जिंदगी को तबाह कर लिया, वो उनको वहां पर सजा मिल रही थी। फिर जब हम आगे बढ़े थे और वो बूढ़ा शख्स जो उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जिसके पास बहुत से बच्चे खेल रहे थे, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर जब आगे बढ़े थे और हमने एक मकान में लोगों को मजे करते हुए अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए देखा था, जहां पर उनके लिए बहुत सारी चीजें मैसर थी, जो उनको चाहिए था वो उनको वहां पर मैसर हो जाया करता था। वो आम मुसलमान थे जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को कहा था कि ये बुराई का रास्ता है, इस पर चलना नहीं है, ये भलाई का रास्ता है, इस पर तुम्हें अमल करना है। प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने जिन चीजों से हमें बचने के लिए कहा है उनसे हम अपने आप को बचाएं, उनसे परहेज करें, और जिन चीजों पर अमल करने के लिए कहा है उन पर हम अमल पैरा हो जाएं, तो फिर हमारा भी ठिकाना वही होगा और उससे ऊपर के जो लोग थे वो शुहदा थे। प्यारे साथियों, हम सब लोग अपनी जिंदगी का मुहासबा करके अपने आप को ऐसा बनाएं कि अगर हमने कोई गुनाह किया है, कोई हमने ऐसा अमल किया है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे रब का जो दरवाजा है वो हर वक्त खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। वहां जाकर के गिरिया जारी करें, आंसू बहाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, क्योंकि वो रहमान और रहीम है, रहम करने वाला है, वो करम करने वाला करीम है। प्यारे साथियों, हम अपने आप को ऐसा बना लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब सहाबाए किराम के सामने बयान किया था, सहाबाए किराम ने दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचाई। आज जब ये किस्सा हमारे सामने आया है तो हमारा ये हक बनता है कि हम इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाए। अल्लाह अजर अजीम अता फरमाएगा। मेरे लिए अगली वीडियो आने तक दुआ फरमाते रहें। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।